بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد و فقر سے متعلق واقعات میں سے نمبر 8 اور 9 کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے 2 شخصوں کے بارے میں سوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریف لوگوں میں ہے، واللہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیام دے دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کر دے تو مانی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی سوال کیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان فقیر ہے، کہیں منگنی کرے تو بیاہ نہ جائے، کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہو، بات کرے تو کوئی متوجہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہلے جیسوں سے اگر ساری دنیا بھر جائے تو ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ محض دنیاوی شرافت اللہ کے یہاں کچھ بھی وقت نہیں رکھتی۔ ایک مسلمان فقیر جس کی دنیا میں کوئی بھی وقت نہ ہو، اس کی بات کہیں بھی نہ سنی جاتی ہو، اللہ کے نزدیک سینکڑوں ان شرفا سے بہتر ہے جن کی بات دنیا میں بڑی وقت سے دیکھی جاتی ہو اور ہر شخص ان کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہ ہو۔ دنیا کا قیام ہی اللہ والوں کی برکت سے ہے۔ یہ تو حدیث میں خود موجود ہے کہ جس دن دنیا میں اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی اور دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک نام ہی کی یہ برکت ہے کہ دنیا کا سارا نظام قائم ہے۔ واقعہ نمبر 9۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پر فقر کی دوڑ۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے پھر یہی عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ جب 3 مرتبہ یہ سوال و جواب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر کے اوڑھنے بچھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ مجھ سے محبت رکھنے والے کی طرف فقر ایسے زور سے دوڑتا ہے جیسا کہ پانی کی رو نشان یعنی نیچائی کی طرف دوڑتی ہے۔ فائدہ، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ تو اکثر فقر و فاقہ میں رہے ہی، اکابر محدثین، اکابر صوفیاء، اکابر فقہا بھی تونگری میں زیادہ نہیں رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے، ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی جائز مقصد مرادوں کو پورا فرمائے، ہر ناگواری سے محفوظ فرمائے، اپنی مدد ہم سب کے شامل حال فرمائے، ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، خاتمہ کامل ایمان پہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔